کہ کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد اور ان کی معیت میں رہنے والے، ان کی خوبی ہے کہ یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ جناب اعلیٰ خوبی اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جب بھی کوئی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے بس اس کو اتنا یاد رکھنا چاہیے یا یہ دعویٰ نہ کرے، اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کرنے والے اور جناب اعلیٰ اس کے مصداق لوگوں کا رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ والے کافروں اور منافقوں پہ سختی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ پہلے رحم دلی کی بات کرو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے رحم دل کتنے ہوتے ہیں۔ رحم دل اتنے ہوتے ہیں کہ جناب اعلیٰ رات کے وقت فاروق اعظم اپنے دور حکومت میں جناب اعلیٰ گھوڑے پہ جناب بیٹھ کے اپنے غلام کو ساتھ لے کے مدینے کا جناب چکر لگاتے ہیں کہ پتہ چلے مدینے میں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، حتیٰ کہ رات کو چکر لگا رہے ہیں۔ چکر لگاتے لگاتے جناب اعلیٰ پتہ چلا ہے ایک قافلہ مکے مدینے کے مضافات میں آ کے جناب رکا ہے۔ مدینے کے مضافات میں اس قافلے کے پاس رکے اور جا کے جناب اعلیٰ جب پہرا دینا شروع کیا ایک خیمے سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر جا کے قریب فرماتے ہیں اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں او بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں رلا رہی ہے، اس کو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جناب اعلیٰ وہ کہتی ہے جاؤ اپنا کام کرو، میرا بچہ ہے میں جانو میرا کام جانے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر دیکھتے ہیں بچہ رو رہا ہے، پھر فرماتے ہیں بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں بچے کو جناب اعلیٰ رلا رہی ہے؟ جب تیسری بار سوال کرتے ہیں اندر سے عورت کہتی ہے تمہارا اس سے کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا، جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا، اس لیے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو کم از کم کچھ کھانے والا بن جائے تو ہمیں اس کا بھی وظیفہ حکومت کی طرف سے مل جائے گا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا تو اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے ریاست مدینہ جہاں خلیفہ اپنی داڑھی پکڑ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے ہائے عمر تجھے تیری ماں روئے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو روئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو اداس ہوئے ہوں گے۔ ادھر کھڑے کھڑے قانون بنایا آج کے بعد دودھ چھڑانے کی شرط نہیں ہے، دودھ چھوڑنے کی شرط ختم ہے۔ آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کا خرچہ حکومت وقت ادا کرے گی۔ یہ ہوتے ہیں ریاست مدینہ والے۔ اگر اس طرح ریاست مدینہ آج پاکستان کو بنایا جائے اور جناب اعلیٰ یہ ریاست ثانیہ مدینہ بن جائے، خدا کی قسم تو ننکانہ صاحب کی نہر کے اوپر کھڑی ہوئی ماں جو اپنے 5 بچوں سمیت خودکشی کرتی ہے وہ کبھی آپ کو کرتی نظر نہ آیا۔ کوئی رکشہ چلانے والا بجلی کے بل سے تنگ آ کے اپنے بچوں سمیت زہر کھاتا ہوا آپ کو نظر نہ آیا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کی دوائی کی خاطر عزت بیچتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی نظر نہ آیا۔ کوئی بیٹی جوان لوگوں کی گاڑیوں کو شیشے صاف کرتے ہوئے اور گندے لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہوتی ہوئی آپ کو لاہور کے اشاروں پہ نظر نہ آیا۔ اگر ریاست مدینہ کی کوئی ذمہ داریاں قبول کرے کہ ان کو
عزت سے گھر میں کم از کم روٹی دی جائے، بے روزگار کو کم از کم روزگار دیا جائے، بھوکے کو کم از کم کھانا دیا جائے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اس سے آگے چلیے۔ اس سے آگے یہ ہے کہ ایک رات کے پہرے کے دوران آواز آتی ہے جناب اعلیٰ، کسی کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں او بی بی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ کہا کیا کھانا بنا رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں بھائی، صرف ایک ہنڈیا چڑھائی ہے جس پہ پانی رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کے نیچے آگ جلا رہی ہو تاکہ کم از کم یہ بیچارے اس انتظار میں دل بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے، کچھ کھا لیں گے تھوڑی دیر بعد، صحیح ہے، ایسے انہیں نیند آ جائے گی۔ فاروق اعظم جلدی سے جاتے ہیں، اپنے غلام کو لے کے بیت المال سے کہتے ہیں جلدی سے آٹا میری گردن پہ رکھ، جلدی سے بوری مجھے اٹھوا۔ وہ کہتے ہیں حضور مجھے اٹھوائیے۔ فرمایا آج عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے، مجھے بتاؤ کل کون اٹھائے گا، بروز حشر کون اٹھائے گا، میری قبر میں کون اٹھائے گا؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرے کندھے پہ ہی آنے دو۔ آٹا اٹھاتے ہیں، دروازے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں بہن تیرا بھائی آیا ہے، آٹا لے کے آ، کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آ۔ دروازہ وہ عورت کھولتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے، آپ اگر ایسا کریں کہ آٹے سے آٹا بنا لیں، آپ آٹا گوندھ لیں، میں آپ کے بچوں کو چپ کرواتا ہوں تو اتنی دیر میں کھانا بن جائے۔ آپ جناب اعلیٰ بچوں کا دل بہلا رہے ہیں، وہ عورت آٹا گوندتی ہے، کھانا بناتی ہے، جب بچے کھاتے ہیں تو کھا کے وہ رونے والے، اب کھا کے جب پیٹ بھرا ہے تو آپس میں خوش ہو کے ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ اس دوران وہ عورت بڑے گلے شکوے کر رہی ہے، عمر سے خدا پوچھے گا، وہ پوچھے گا اس کی عدالت میں، عمر سے پوچھنا ہوگا، جناب اعلیٰ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تیری رعایا میں بندے بھوکے رہے، تو آپ نے فرمایا بہن عمر کو معاف کر دو، اتنی بڑی سلطنت ہے، کہیں نہیں بھی پتا ہوتا بندے کو کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ اس عورت نے بڑی بات کی، کہتے بھائی پھر اتنی حکومت کرے نا جن کا پتہ رکھ سکے، پھر اتنی حکومت کرے نا جن کی خبر رکھ سکے۔ آپ نے کہا اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، تو وہ عورت کہتی آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میں تو یہ چاہ رہی تھی رب نے حکومت دینی تھی آپ کو دے دیتا، عمر کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جیسے بھائیوں کو حکومت ملتی ہے، جسے اپنے بہنوں کے بچوں کے رونے کا پتہ داتا۔ اتنی بات کی، جب اس نے معافی کا اعلان کر دیا، باہر سے غلام کہتا ہے امیر المومنین تھوڑی دیر چل کے آرام کر لیجئے، ساری رات جاگتے ہیں، پھر آپ نے فجر کے ٹائم اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ جب امیر المومنین کا نام سنا عورت تھر تھر کامنے لگ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ گھبراؤ، نہ معافی میں اپنا تعارف کرا کے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن شاید آپ دل سے عمر کو معاف نہ کرتی ہیں، اس لیے میں نے تعارف کرا کے معافی نہیں مانگی ہے، بغیر تعارف کے مانگی ہے تاکہ آپ دل سے عمر کو معاف کر دیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے حکومت فاروق اعظم۔ اس سے بھی آگے چلیے، خلیفہ وقت رات کے وقت جاگ رہے ہیں۔ جو ریاست مدینہ والے ہوتے ہیں راتوں کو ناچ گانا نہیں کرتے، قوم کی بیٹیوں کے دوپٹے اتار کے ان کو اپنے جلسوں کی زینت بنا کے ناچ گانا نہیں کرواتے۔ ریاست مدینہ تو بیٹیوں کی عزت بچانے والے ہوتے ہیں، ریاست مدینہ والے تو شریفوں کی عزتیں بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے جہاں سے تہجد کے ٹائم خلیفہ گھر سے گزر رہے ہیں تو جناب اعلیٰ اندر سے آواز آئی ہے، ایک عورت کہتی ہے اپنی بیٹی کو، بیٹی چلو اٹھو دودھ میں تھوڑا پانی ملا،
وہ لڑکی کہتی ہے اماں تمہیں پتہ ہے خلیفے نے منع کیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی ہے، تو وہ جناب اعلیٰ اماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو جناب اعلیٰ وہ لڑکی کہتی ہے اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تو مہربانی کر یہ بات دوبارہ نہ کرنا۔ حضرت عمر نے سونا گھر کی نشانی رکھی چلے گئے۔ اگلے دن اس عورت کو طلب کیا، رات تم یہ بات کر رہی تھی پانی ڈالنے کا۔ عورت تھر تھر کانپنے لگی، غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے بلایا، میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا اگر آپ کو برا نہ لگے آپ کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ حکومت وقت ہے کئی 100 مربع میل کے اوپر بلکہ کئی لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، وہ حاکم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کی بیٹی کا میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ریاست مدینہ میں کوٹھیاں اور گھر دیکھ کے رشتے نہیں مانگے جاتے، کردار اور شرافت دیکھ کے رشتے مانگے جاتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت سیاست فاروق اعظم میں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسی آگے چلیے اونچی بولیں سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا جناب اعلیٰ مبارک دور ہے، اس دور مبارک میں جناب مسجد نبی شریف میں آپ تشریف لائے اور مسجد نبی میں جناب اعلیٰ حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان ابو الفضل العباس وہ جناب ان کے گھر کے اوپر پرنالہ لگائے، وہ پرنالہ مسجد نبی کے اندر جناب اعلیٰ گرتا ہے۔ کسی نے چھت پہ بیٹھ کے کوئی جانور ذبح کیا جس کا خون جناب اعلیٰ مسجد میں گرا، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے وغیرہ گرے، تو جناب اعلیٰ شکایت حضرت عمر تک پہنچی ہے اس پرنالے کی لوکیشن بدلی جائے، جگہ بدلی جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عباس کو بلائے، وہ گھر نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں کیجئے یہاں سے اکھاڑ کے اسے دوسری طرف لگا دے۔ اونچی بولے کوئی بڑا جو ہے امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اتنی سی بات ہوئی ہے کہ پرنالے کو یہاں سے اکھاڑے اور دوسری طرف لگا دے۔ یہاں تو پوری غریب کی جناب بستی تباہ کر دیتے ہیں بلڈوزر پھیر کے جناب اجاڑ کے، تو پھر کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ والے۔ امیر کا پلازہ کھڑا ہوا ہے، غریب کی جھونپڑی اور کچے گھر تباہ کر دیے گئے اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم ریاست مدینہ۔ آج وہ کسی نے پوسٹ بھیجی، خان صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور اوپر کسی نے کومنٹ لکھا کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شے ملک کے سستی رہت نہیں گئی۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے کہ جہاں پہ ہمارے اقتدار پہ بیٹھنے والے پچھلے سال کا ان کا غالباً 1 ارب 19 کروڑ بجٹ تھا یا 9 کروڑ تھا، چلو جی 1 ارب اور 9 کروڑ 1 سال کا بجٹ، اور خان صاحب بڑے دکھی حالات میں فرما رہے تھے کہ یقین مانیے گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے گزارا کرتے۔ آپ 1 ارب اور 9 کروڑ سالانہ میں کہتے ہیں میرا بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 2 کتے 1 بیوی اور 1 آپ اور 2-3 نوکر ہیں آپ کے، آپ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور پھر دکانیں ان کی نہیں کھولنے دیتے جس کے 5-7 بچے بھی ہیں، ایک ریڑھی کے علاوہ اور کمائی کا ذریعہ بھی کوئی نہیں، ایک دکان کے علاوہ، ایک سبزی بیچنے کے علاوہ، ایک جناب اعلیٰ فروٹ بیچنے کے علاوہ اس غریب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی آپ کے بلدیہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بتائیے آپ نے اللہ کے حضور جواب دینے کے نہیں دینے؟ آپ نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے نہیں ہونے؟ بات صرف اتنی آئی ہے، پرنالے کی لوکیشن چینج ہوئی ہے، یہاں سے انہوں نے کہا ادھر لگا، شام ہوئی، حضرت عباس آئے،
عجیب سی گھر میں تھوڑی سی تبدیلی لگی کہ یہ کیا پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ کہنے لگے جی امیر المومنین کا حکم تھا تو یہاں سے اکھاڑا ادھر لگا دیا۔ اسی وقت حضرت عباس آتے ہیں اور آ کے اپنا کیس پیش کرتے ہیں مدینے کی سپریم کورٹ کے اندر۔ اونچی بولیے، کہ باب رحمت دا کوٹ نہیں، ٹھیک ہے، یہ لطیف کھوسے دا کوٹ نہیں ہے، یہ ثاقب نثار دا کوٹ نہیں ہے، یہ محمد عربی دے فقیران دا کوٹ، یہ رسول عربی دے غلامہ دا کوٹ۔ جس جگہ تے یہ نہیں آکھیا جانا کہ جناب کوٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، 8 گھنٹے ٹائم ہے جی، اس 8 گھنٹے کے ٹائم میں بھی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 11 بجے ماں بدولت تشریف لاتے ہیں، اور یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں پیشیوں کے موقع پہ، فائلیں اٹھا کے نہیں یار موڈ نہیں، نہیں یار موڈ نہیں جی پیشی ڈال دو، پیشی ڈال دو۔ پیشی ڈالنے سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ بیٹی کے جہیز کے پیسے کس طرح خرچ کر کے کرایہ بھر کے تیرے دروازے پہ انصاف مانگنے آیا ہے، کیا تو نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش نہیں؟ پیشیوں پہ پیشیاں دینے والے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ کتنی مشقت سے صبح 8 بجے آیا ہے اور 3 بجے تم نے کہہ دیا کہ نہیں جی پیشی دے دو۔ خیر، حضور کی بارگاہ میں جو سلطنت وہاں سے مارز وجود میں آئی ہے، وہاں کا کورٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا، جہاں پہ قاضی کے دروازے کے اوپر دربان نہیں بٹھائے جاتے، اور جو فاروق اعظم نے گورنر کے لیے قوانین بنائے تھے، خاص طور پہ 5 شرطیں تھیں۔ آپ توجہ ہے، آپ ناراض ہو گئے تو میں بس کر دیتا ہوں، سبحان اللہ ذرا اچھے انداز سے کہیے۔ 5 شرطیں فاروق اعظم نے رکھی ہر قاضی کے لیے۔ پہلی شرط قاضی کے لیے جناب اعلیٰ کہ آپ باریک لباس یعنی مہنگا لباس نہیں پہنو گے، تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے ادنا کپڑوں میں آئے تو جناب وہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے بات کیسے کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے جناب اعلیٰ کہ آپ عربی گھوڑا یعنی مہنگی سواری نہیں رکھو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دروازے پہ دربان اور سنتری نہیں رکھو گے جو جناب اعلیٰ بار بار سوالیوں کو روک لے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھنا ہوا آٹا یعنی مہنگی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ اونچی بولی۔ اور آخری شرط کہ اپنا دروازہ بند نہیں کرو۔ کیسی شرط ہے؟ آپ بتائیے آج پاکستان میں یہ شرط لاگو ہو جائے امن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آجے تو اتنی سی بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب کے کورٹ میں مقدمہ آیا، کیسا خوبصورت کورٹ ہے جہاں پہ نہ کورٹ فیس ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے، بندہ خود آتا ہے آ کے کہتا ہے میرا مقدمہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو صدارتی استثناء حاصل ہے، فلاں کو جناب وزارت عظمیٰ کی وجہ سے استثناء حاصل ہے۔ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبے کا وہ لفظ یاد کیجئے، آپ نے فرمایا سن لو تم میں سے طاقتور ترین بندہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، اگر وہ کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، جب تک میں کسی غریب کا حق اس سے لے کے نہ دوں اس وقت تک اس کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم میں کمزور ترین بندہ جس کا کسی نے حق مارا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ترین بندہ ہے، جب تک میں کسی ظالم سے اس کو حق لے کے نہ دے دوں۔ اونچی بولیے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اتھے بھون چاہوں کہ جڑا غصہ چڑھدا مولوی تے، مولویوں کو پکڑ کے اندر بھیج، مولویوں کو جناب دہشت گرد قرار دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کل کی بات ہے، ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے تو اس وقت جناب بلے والے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں۔ جب ان کے دور میں آ کے ہم کہنے کے لیے آئے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا
چاہے پچھلوں نے ہمیں دہشت گرد کہا یا آپ نے، اس سے فرق نہیں پڑتا. بات اتنی سی ہے، اللہ کرے جب بروز حشر آواز پڑے تو ہم اس صف میں کھڑے ہوں، کم آخری کونے میں صحیح کھڑے ہوں، جہاں پہ کہا جائے کہ مولا حسین کریم کو ماننے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ حسینیت کے جناب اعلیٰ رستے پہ چلنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، حسین کریم کے نانا جان کی عزت کے لیے گردنیں دینے کا جذبہ رکھنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں. وہاں پہ آخری صف میں آخری بندے کے طور پہ بھی آپ کو مجھے جگہ مل جائے تو سمجھ لیجئے بات بن جائے گی. آئیے جناب، کورٹ میں مقدمہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب اعلیٰ مقدمہ لکھیے. کہتے ہیں کس کے خلاف؟ کہا جی امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے مکان کی لوکیشن چینج کی ہے، انہوں نے میرا پرنالہ جناب اعلیٰ بدل دیا ہے. حضرت فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے. آپ بھی یہ نہیں کہتے اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں، ایک پرنالے کی خاطر مجھے بلایا جا رہا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح کس نام پہ بلا کے کس کام پہ جناب اعلیٰ میرے خلاف جناب اعلیٰ اقدام کر رہے ہیں. تو آپ نے جناب اعلیٰ وہاں پہ صفائی پیش کی. آپ نے فرمایا سنیے فلاں فلاں نمازی کو بلائیے. نمازی آ گئے. آپ نے فرمایا انہوں نے شکایت کی ان کے پرنالے سے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے، اس لیے اس کی جگہ بدلی گئی. حضرت عباس کو قاضی صاحب کہتے ہیں اب کچھ آپ نے سوال کرنا ہو تو حکم کیجئے. انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے، نمازیوں کو شکایت ہوئی میرے پرنالے سے، لیکن یہ تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں گھر کا مالک تھا، میری کیا رائے ہے، اور دوسرا یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا یہ پرنالہ کس نے لگایا ہے. ہو سکتا ہے نمازیوں سے اور عمر سے بھی زیادہ شان والی شخصیت نہیں ہے، خود پرنالہ لگایا. وہ پوچھتے ہیں اچھا بتائیے کس نے لگایا؟ تو آپ نے 2 گواہ بلائے، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضرت انس بن مالک کو بلایا. کہتے ہیں جناب ان سے پوچھئے. جب ان سے پوچھا گیا یہ پرنالہ کیسے لگا، وہ دونوں نے جناب اعلیٰ رو کے گواہی دی. یہ پرنالہ رسول اللہ نے بنوایا تھا، ایک ترخان سے بنایا تھا. جب وہ ترخان اس کو بنا کے لایا تو رسول اللہ نے گارا بنوایا. مٹی کا گارا جب تیار ہو گیا تو رسول اللہ یہاں پہ بیٹھے اس پرنالے کے نیچے والی جگہ پہ بیٹھے اور حضور نے اپنے چاچا کو آواز دیا میرے چاچا آؤ میرے کاندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں پاؤں رکھ کے چڑھ جاؤ، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ لگاؤ. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جب یہ پرنالہ حضرت عباس لگا رہے تھے تو وہ کیچڑ کے ذرے، وہ مٹی کے ذرے جناب اعلیٰ دیوار اور اس پرنالے کو لگ گیا، وہاں سے گر کے رسول اللہ کی مبارک زلفوں پہ بھی گر رہے تھے، حضور کے سر اقدس پہ بھی کچھ ذرے گر رہے تھے. جب اتنی بات حضرت عمر نے سنی تو جناب اعلیٰ جواب نہیں دیا، اس کے بدلے یہ